قریب کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹائٹینک ڈوبا تھا. ٹائٹینک ایک جہاز بنایا گیا تھا اور جہاز بنانے والے کا دعویٰ یہ تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے ڈبا نہیں سکتی. اس کا چیلنج تھا. اور جانتے ہیں اتنا بڑا جہاز تھا جس میں ہزاروں لوگ سوار تھے. اس ٹائٹینک کے بنانے والے یا کیپٹن نے دعویٰ کر کے جو چھوٹی کشتیاں رکھی جاتی ہیں, ہم بھی سفر کیے ہیں, چھوٹی چھوٹی کشتیاں بڑی جہاز کے ارد گرد رکھی جاتی. کیوں؟ اگر ایمرجنسی آ جائے کچھ بھی تو یہ چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر کے لوگ سمندر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اس نے وہ چھوٹی کشتیوں بھی رکھنے کو منع کر دیا تھا. ٹائٹینک نہیں ڈوبے. اسے کہا بھی گیا تھا. اور اس کے بعد دنیا کی تاریخ نے دیکھا ہے وہ آئس سے ٹکرایا اور تقریباً آدھے لوگوں کی موت ہوئی. تقریباً 1500 کے قریب لوگ مرے اس میں. سیم یہ چیز بدر میں آنے والے کفار و مشرکین نے کیا. وہ آئے تھے اور بہت ساری چیزوں میں ان کا شور و غل ایسا تھا کہ رات بھر محفلیں لگاتے تھے, گوشت بھونتے تھے اور کھاتے تھے, طبلے بجاتے تھے اور ناچتے تھے اور کہتے تھے کہ اب محمد اور ان کے ساتھیوں کو آخری زمانے تک کوئی یاد بھی نہیں کرے گا, ایسا ہم ختم کر کے جائیں. اتنے بڑے بڑے دعوے. ان کے اگر اشعار آپ پڑھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ یہ سوچ کر کے رکھے تھے کہ اب اسلام اور مسلمانوں کی کوئی ایک نشانی بھی باقی نہیں رہی. اتنے بڑے بڑے اشعار بدر کے میدان میں پڑھ رہے ہیں. لیکن ادھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 313 نہتے صحابہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ رات کے وقت صحابہ نے دیکھا آقا 1000 سے زیادہ تعداد میں ہتھیار سے لیس ہیں اور وہ ہمارے مقابل میں آئے ہیں. اس میں ایسے نہیں کہ چھوٹے پھوٹے سب, بلکہ بڑے بڑے پہلوان وہ جمع کر کے لائیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہیں یہ فاقہ کش نہتے ہیں, بھوک کے مارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سبوں نے عرض کیا, میرے آقا نے فرمایا یہاں میدان تک آنا ہمارا کام, اس کے بعد فتح دلانا مولا کا کام. تم قائم رہو, تم قائم رہو. اور رات کے وقت میرے آقا دعا یوں فرماتے ہیں, اے بار الہا یہ مسلمان فوج جو تیرے کلمے کو قائم کرنے کے لیے نکلی, اگر تو نے اسے فتح نہ دی تو پھر قیامت تک تیرا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں آئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان مناجات دیکھیں, اللہ سے یوں دعا کر رہے ہیں اور اس کے بعد خود لکڑی لے کر کے صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا یہاں فلاں مرے گا, فلاں مرے گا, فلاں مرے گا. کیوں؟ صحابہ کے دل بندھانے کے لیے, تسلی دینے کے لیے. حضور نے جن لوگوں کے مرنے کی ایک دن پہلے اطلاع دی تھی وہ بڑے بڑے جرنیل تھے, سپہ سالار تھے. صحابہ میں جب یہ بات مشہور ہو گئی حضور نے لکیر کھینچ دی ہے. صحابہ نے کہا بڑے بڑے ہی جا رہے ہیں تو باقی کو پھر ہم نپٹ لیں گے. حضور نے جب کہا ہے ان کو جانا ہی ہے. حضور نے جب لکیر کھینچی ہے وہ ان کی ڈیڈ لائن ہے, ختم ہو چکے ہیں. صحابہ کا یہ توکل بھی تھا, یقین بھی تھا.